جب 65 کی جنگ لگی ہے تو جو حضور کے روضہ کے آس پاس مجاورین تھے، خادم تھے، ان میں سے ایک خادم نے دیکھا کہ حضور روضہ انور سے باہر تشریف لا رہے ہیں اور جنگی لباس حضور نے پہنا ہوا ہے اور تلوار حمائل کی ہوئی ہے اور حضور کے ساتھ اصحاب ہیں۔ تو میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، اس وقت اس حالت میں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا ہندوستان نے پاکستان پہ حملہ کر دیا، میں مدد کے لیے جا رہا ہوں۔ تو جی میرے بھائی، آپ نے لطیفہ سن لیا ہے۔ ان لوگوں کا روٹی روزی کا دار و مدار ان لطیفوں کے اوپر ہی ہے، یہ لطیفے ہی سناتے ہیں اور اتنا بڑا نامی گرامی عالم ہو کر اس طرح کی باتیں کرے، یہ لطیفے سنائے، تو دوسرے لوگوں کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ اب حضرت نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ یہ خواب کا معاملہ ہے یا بیداری کا معاملہ ہے۔ اگر تو بیداری کے اندر ہوا ہے، اس مجاور نے دیکھا ہے، تو پھر تو وہ مجاور اس 14ویں صدی میں بھی اس نے ایک صحابی ہونے کا رتبہ پا لیا ہے، کیونکہ ایمان کی حالت میں تھا اور اس کو حالت بیداری میں حضور کی زیارت بھی ہو گئی ہے، تو وہ تو ایک صحابی کا رتبہ اس نے پا لیا ہے۔ تو یہ ہے 1965 کی جنگ، جس میں مدینے سے حضور بھی آئے جنگ جتانے کے لیے، اور ادھر سے لاہور سے حضرت علی حجویری بھی نکلے اور وہ بھی راوی کے پل کے اوپر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے بھی جو ہے نا بمب کیچ کرنے شروع کر دیے۔ بمب کیچ کر کر کے وہ راوی کے اندر پھینکتے رکھے، اور وہ جو انڈین فوجی تھے، گائے کا پیشاب پینے والے، مڑیوں اور مورتیوں کو پوجنے والے، انہوں نے جا کر بتایا ہندوستان میں کہ راوی کے پل کے اوپر وہ بابا کھڑا ہے اور وہ بمب پکڑتا ہے اور راوی کے اندر گرا دیتا ہے۔ ان کی باتوں پر یہ نام نہاد مسلمانوں نے یقین کر لیا۔ ان کو نظر نہیں آیا بابا، اور ان کو نظر آ گیا، ان مشرکوں کو نظر آ گیا، غیر مسلموں کو نظر آ گیا، اور ان کو نظر نہیں آیا۔ تو یہ بابے نے 65 کی جنگ میں مدد کی ہے، بمب کیچ کیے ہیں۔ سمجھ نہیں آتی جب 71 کی جنگ لگی ہے اس وقت بابا کہاں تھا؟ اس وقت بابے نے کیوں نہیں امداد کی؟ جب بابے کے مزار کے اوپر بم بلاسٹ ہوا اس وقت بابا کہاں تھا؟ بابے کے مزار سے ہزاروں بچے گواہ ہوتے ہیں، عورتیں گواہ ہوتی ہیں، وہاں پہ چکلے چل رہے ہیں، شرابیں چلتی ہیں، چرسیں چلتی ہیں، میڈیا والے ہر روز سرے عام دہا رکھے ہیں۔ جتنے بے حیائی کے کام ہیں وہ پاٹی لوہاری کے ایریے کے اندر ہو رکھے ہیں۔ وہ دربار کے ارد گرد کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی روک تھام نہیں ہے۔ بابے نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے، بابا ان کو پوچھتا ہی نہیں ہے، کچھ کہتے ہی نہیں ہے۔ اب پہلے تو ہم سنتے تھے کہ صرف کہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ہے، ان کی حد تک یہ بات محدود تھی۔ اب مولانا صاحب نے اور لمبی چھوڑ دی ہے کہ حضور مدینے سے چلے، مجاور نے دیکھا تو حضور نے فرمایا کہ میں پاکستان کی ہندوستان کے ساتھ جنگ ہوگی ہے اور میں مدد کے لیے جا رہا ہوں۔ کیا کر سکتے ہیں؟ ان لوگوں کے اوپر بندہ افسوس ہی کر سکتا ہے، اور کیا کر سکتا ہے؟ جب تک یہ اس طرح کی سٹوریاں نہ سنائیں ان کی روزی روٹی نہیں چلتی بیچاروں کی۔ جو بریلوی وام ہے، بریلوی وام ہے، اللہ کی قسم کسی کو نماز نہیں آتی، نماز جنازہ نہیں آتی، دعائے قنوت نہیں آتی، نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ ہی نہیں آتا۔ عام آدمی کو کسی کو پوچھ لو، کسی نوجوان کو، یونیورسٹی کا ہو، کالج کا ہو، وہ اسٹوڈنٹ ہو یا عام آدمی ہو، اس سے پوچھو، دو چار اس کو سوال کرو، کبھی بھی آپ کو جواب نہیں دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ان مولویوں نے، ان پیروں نے ان کو رکھا ہی جہالت کے اندر ہے، جہالت کے اندھیرے اندر رکھا ہوا ہے۔ اس طرح کی سٹوریاں سنا سنا کر، قصے سنا سنا کر اپنی روزی روٹی کما رکھے ہیں۔ گاڑیوں کے اوپر سیر سپاٹے ہو رکھے ہیں، پھر رکھے ہیں عوام کے پیسے سے۔ مسجدوں میں چلے جو بیچاروں کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، آدھے فٹ کا فاصلہ ہوتا ہے، کوئی ادھر کھڑا، ادھر کھڑا، اس سے آگے کھڑا، اس سے آگے کھڑا، کوئی آدھا فٹ آگے کھڑا، کوئی پیچھے کھڑا، صاف بندی ہے ہی کوئی نہیں۔
اور نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر رکوع اور سجدے میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں سجدوں کے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ حال ہے اس قوم کا. تو الٹے سیدھے کام جتنے مرضی کروا لو. 12 روپیہ اول آتا ہے، چوری کی بتی سے لائٹیں لگاؤ، بازار سجاؤ، جھنڈے لگاؤ، شور و گول کرو، ڈیک لگاؤ، گانے گاؤ، ڈانس کرو، مجرے کرو، جو مرضی کرو. اس طرح یہ دوسرے کام ہیں. علی حجویری کا میلہ آتا ہے، چادر پکڑی ہوتی ہے، اوپر ڈھول، اوپر وہ جو ہے نا چارے کل لکھے ہوتے ہیں، تو کرسی لکھی ہوتی ہے، آگے ڈھول والا ہوتا ہے، ڈانس ہوتا ہے، مجرا ہوتا ہے، جا رہے ہیں. یہ قرآن کی عزت ہو رہی ہے، قرآن کا ادب. تو جب عوام کو لگائے اس سائڈ پہ ہوا ہے تو ان بیچاروں کو دین اسلام کی سمجھ کیا آتی ہے؟ تو جس کو دین اسلام کی سمجھ آ جاتی ہے، عقیدہ توحید جس کو سمجھ آ جاتا ہے، وہ پھر ان کے ہتھے نہیں چڑھتا. یہ کہتے ہیں آپ یہ گمراہ ہو. وہ ان کی نظر میں گمراہ ہو جاتا ہے جو قرآن اور حدیث کی جس کو سمجھ آ جاتی ہے. اور جن کو یہ اس طرح کی من گھڑت سٹوریاں سنائیں، قصے سنائیں، ان کی سٹوریوں کے اوپر یقین کر کے بیٹھ جائے، وہ ان کے نزدیک بہت اچھا ہے. اللہ ہدایت نصیب فرمائے.